السلام علیکم، میں ہوں فرحت عباس شاہ. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لاہور ٹی وی. بڑی دلچسپ اور بڑی تہلکہ خیز گفتگو کرنے جا رہا ہوں، چیزیں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، کہانی عجیب. پچھلے دنوں میں نے جب زرداری صاحب والی بات کی، اپنا ایک تجزیہ دیا کہ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ دبئی چلے گئے ہیں، ڈر کر بھاگ گئے ہیں اور وہ تھک گئے ہیں بڑے اور آرام کرنے گئے ہیں اور سالگرہ میں شامل ہونے گئے ہیں، تو میں نے کہا نہیں، مجھے ایسا نہیں لگتا. اگرچہ مجھے انفارمیشن نہیں ہے لیکن میرا انالیسز یہ کہتا ہے کہ وہ وہاں پہ کچھ ملاقاتیں کریں گے جا کے، اور یہ جو سارا رجیم چینج کے بعد جو کچھ ہوا ہے اس کا وہ سارا جائزہ لیں گے اور پوچھیں گے، بیان کریں گے صورتحال. وہ اب آپ کے سامنے آ گیا، مزید باتیں آ بھی جائیں گی. اس وقت تک پاکستان کا کوئی جرنلسٹ، کوئی تجزیہ کار اس بات پر دھیان نہیں دے رہا تھا کہ کوئی وجہ ہو سکتی ہے کیوں گئے ہیں ان حالات میں یکدم غائب ہو جانا کروشل مومنٹس میں. تو میں نے یہ بھی کہا کہ آج تک تو میرا تجزیہ کوئی نہیں غلط ہوا، تو دیکھیں اب کیا بنتا ہے. لیکن الحمدللہ وہ بھی آپ کے سامنے آ گئی ساری بات. اب اس کو آپ نے غور سے سننا ہے. یہ جو میں تجزیہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اس کا میرے ذہن میں جو چل رہا تھا، جو فلم چل رہی تھی، وہ 2019 کے وقت چل رہی تھی کہ یہ صورتحال یہ اس طرف جا رہی ہے. اور اس وقت صدارتی نظام کی ایک تو کچھ باتیں آ رہی تھیں، اور یہ صدارتی نظام ہونا چاہیے، یہ جس سے میرے کان کھڑے ہوئے. پھر عمران خان صاحب کے جو حالات اس وقت نظر آ رہے تھے، اس سے بھی مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ مارچ میں ان کی حکومت جو ہے وہ مجھے سلامت رہتی نظر نہیں آتی. مارچ کا مہینہ جو ہے وہ IMF کی قسطوں کے حوالے سے، معاہدوں کے حوالے سے بڑا وہ کروشل ہوتا ہے، اور ہمیشہ آگے پیچھے موومنٹس جو ہیں وہ اکھاڑ پچھاڑ جو ہے وہ مارچ کے آگے پیچھے ضرور ہوتی ہے، کیونکہ آگے گرمیاں آ رہی ہوتی ہیں اور حکومتوں نے جن کو ٹھڈا مار کے باہر بھیجا جاتا ہے ان کو پھر انہوں نے ریئیکشن شو کرنا ہوتا ہے. گرمیوں میں مشکل ہو جاتا ہے ان کے لیے یہ موسم، اور پتہ نہیں اور بھی کوئی چیزیں ہوں گی، لیکن وہ مارچ جو ہے وہ آپ کبھی مطالعہ کریں گے تاریخ کا، پاکستانی سیاسی تاریخ کا، تو آپ کو اندازہ ہو جائے. تو میں نے اس میں میری ایک ویڈیو وائرل بھی بہت ہوئی کہ مجھے یہ مارچ میں رہتے نظر نہیں آتے، یہ وہ غلطیاں بھی ہوئی ہیں، یہ غلطیاں ہو گئی تھیں عمران خان صاحب سے. اچھا، وہ غلطیاں ایک نیا آدمی بالکل اپنی 25-30 سال کی جد و جہد کے بعد وہ آ کے جب ایوان اقتدار پہ آتا ہے، تو ایک دفعہ تو آنکھیں جو ہے نا وہ واقعی اندھیرا چھا جاتا ہے، نظر نہیں آتا. پوری دنیا کو ڈیل کرنا ہوتا ہے اس کرسی پہ بیٹھ کر. وزیر اعظم بننا مذاق نہیں ہوتا. ابھی آپ دیکھ لیں کہ کیا حال ہوئے ہیں. وہ ہمارے سپیڈو میٹر جو ہیں، کہا جاتا تھا کہ بڑے ایڈمنسٹریٹر ہیں، شہباز شریف بالکل گونگلو ہو گئے ہیں. اور میاں نواز شریف صاحب جہاں تک تھے ان کا دھیان ہی نہیں ہوتا تھا وہ اپنے بادام، پستہ بادام اور کھانے کھابے کھوبے ادھر دھیان رکھتے تھے، اور لوگوں کو کہتے تھے کہ کر لو جو کچھ کرنا ہے، جو مناسب لگتا ہے بس مجھے بتا دو، پوچھ لو. تو یہ اس وقت پھر کرونا جو آ گیا، کرونا نے پھر یہ 2 سال کا درمیان میں ان کو ایک گیپ دے دیا، اور عمران خان صاحب نے ہر ممکن کوشش کی اور اس میں کامیاب بھی رہے، اور پوری دنیا سے انہوں نے شاباش بھی لی اور پاکستان کا امیج بھی بلند کیا. لیکن بہت ساری ایسی چیزیں جو آگے چل رہی تھیں، جو آگے اس وقت دنیا میں نظر آ رہی تھیں، جو دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے لیے کچھ اقدامات کی ضرورت تھی، وہ فلفلمنٹ ہونا ضروری تھے، جو کہ اس موجودہ اپوزیشن، جو اس وقت کی اپوزیشن تھی، اور موجودہ حکمران جو یہ تانگا پارٹی ہیں، ان کی وجہ سے وہ مشکلات آڑے آنی تھی. نمبر 2 تہائی اکثریت چاہیے تھی. بڑے فیصلے ہونے ہیں، بڑی بہت بڑے دلیری کے کام ہونے تھے، جو اس وقت جو ہے وہ ان حالات میں ممکن نہیں تھے. تو آپ مثال کے طور پہ میں ایک فرضی کہانی آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جنرل فیض جیسا ماسٹر مائنڈ اور بہت ہی جینیس آدمی، محب وطن آدمی اگر پیچھے بیٹھا ہو، اور اس جیسے اور ظہیر الاسلام لانے والے ہوں کہ یار ایک محب وطن آدمی ہے، اور اتنے ہم نے سال ہا سال کھائی ہے اسٹیبلشمنٹ نے، جس گھوڑے پہ ہاتھ رکھا ہے وہ یہاں جب آتا ہے اقتدار میں تو اپنی اوقات بھول جاتا ہے. پھر نہ اس کو وطن یاد رہتا ہے، نہ اس کو عوام یاد رہتی ہے، نہ استحکام، اپنی ذاتی لوٹ مار جو ہے، اور آخر پہ جو ہے وہ فوج کو بھی آنکھیں دکھانا شروع کر دیتا ہے. تو یہ حالات سے اسٹیبلشمنٹ بھی آپ یہ سمجھے کہ اگر تنگ آئی ہوئی ہو
اور پھر وہ ایک ایسے آدمی کو پھر ایک دفعہ رسک لے لیں کہ یار ان کو چلو اسے دیکھتے ہیں، اور وہ آدمی اگر ان کے ہر معیار پہ پورا اتر رہا ہو، سوائے اس کے کہ اس کو مزید سیاسی قوت کی ضرورت ہو، اس کے اندر وہ اس کو مزید وین حاصل کرنے کی، تجربہ حاصل کرنے کی، اعتماد حاصل کرنے کی، ایک تھوڑے سے لمبے پیریڈ کی، اور سیاسی اتار چڑھاؤ دیکھنے کی ضرورت ہو، تو ایک ٹائم تو لگتا ہے نا، تو وہ ساری چیزیں مہیا کیسے کی جائیں۔ اب یہ دیکھیں کہ مثال ہے جنرل فیض صاحب اور جنرل باجوہ، جس کو ہم جو ہے وہ اس وقت سب سے زیادہ قربانی، اگر یہ میری بات درست ہے تو پھر سب سے زیادہ قربانی جنرل باجوہ نے دی ہے، کہ جتنا انہوں نے اپنے آپ کو سامنے رکھ کے، یا وہ سامنے تھے، جتنی اپنی ریپیوٹ جو ہے وہ اپنی رسک پہ لائی، لوگوں سے برا بھلا سہا، گالیاں کھائیں، اختلاف، لیکن ثابت قدم رہے۔ آپ یہ سوچیں کہ اتنا کروشل اسٹیبلشمنٹ، بھائی اگر یہ ہمارا ملک ہے نا تو ہم سے پہلے فوج کا ہے۔ مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ فوج کو آپ دیکھ لیں یا جنرلز کو، ان کی مراعات کو، بھائی وہ اگر ایک دفعہ ایک حب الوطنی سائیڈ پہ بھی رکھ دیں، مثال دے رہا ہوں، اس کو مثال سمجھے، اول تو ان کی خون میں شامل ہوتی ہے حب الوطنی، اگر وہ سائیڈ پہ بھی رکھ دیں تو پھر جتنی مراعات ان کو ملتی ہیں کون کھونا چاہے گا؟ وطن ہے تو سب کچھ ہے، یہ ہم سے زیادہ ان کو فائدہ دے رہا ہے، جو جنرلز ہیں، جو بڑے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، مراعات جن کو ملتی ہیں۔ عام آدمی تو ہمیں تو تحفظ ہی مل جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ بڑی بات۔ تو کسی بھی صورت میں کوئی اس ملک کو گنوانا نہیں چاہے گا اپنے ہاتھوں سے، سیدھی سی بات ہے۔ تو اگر انہوں نے مل کے، آپ ذرا سوچیں کہ اب جنرل فیض ماسٹر مائنڈ، پوری دنیا کا نالج، سب سے زیادہ افغانستان میں ڈیل کرنے والا برین، اور اس کے ساتھ باجوہ ڈاکٹرائن کہ ٹھیک ہے کرو میرے شیرو، اپنے کمانڈرز کو اپنے بچوں کی طرح سمجھ کے ان کو فری ہینڈ دینے والا کہ ٹھیک ہے جو ہوتا ہے کرو بیٹا، ملک کے لیے، بچوں کے لیے۔ یہ ایک دفعہ سن لیں، اپنی سوچ، اپنا نظریہ ابھی اپنے پاس آپ رکھیں، میں اب آگے چلتے جائیں گے۔ تو یہ پلان یہ بنا ہو کہ عمران خان کو تجربہ بھی کروایا جائے کہ سیاست جو ہے نا وہ کس چڑیا کا نام ہے، ٹھڈے کیسے کھاتے ہیں، اور صرف برگر فیملیز نہیں، عام آدمی کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے۔ عام آدمی وہ جو سیاسی مشکلات سہنے کا عادی ہو، امریکہ کے خلاف آواز بلند کرنی ہے، کیونکہ اگلا جو بڑا رجیم چینج ہے وہ اکنامک شفٹ ہے امریکہ یورپ سے چائنا اور روس کی طرف، اور ایشیا کا خطہ جو اگلے آپ کو 50 سال جو ہے وہ پوری دنیا کو فائنانشلی اور اکنامکس میں، اور یہ سارا معاشی طور پر جس نے فیڈ کرنا ہے اور پوری دنیا کو چلانا ہے، اور اس میں پاکستان کا کردار انتہائی اہم ہے، جس کے پاکستان کو فوائد ہو سکتے ہیں، اور پاکستان تمام مشکلات سے نہیں تو 80% مشکلات سے نکل سکتا ہے۔ لیکن سامنے موجود ہوں یہی ٹولے، یہی فیک سیاستدان، یہی اچکے جن کا مقصد ہو کہ اقتدار پیسہ، اقتدار پیسہ، اقتدار۔ تو یہ شروع کر چکے ہوئے تھے اس وقت کا ایجیٹیشن عمران خان کے خلاف کہ جی 5 روپے پیٹرول بڑھ گیا ہے، 3 روپے گیس بڑھ گئی ہے، 4 روپے بجلی کے بل بڑھ گئے ہیں، یہ ٹک 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 شروع کر چکے ہوئے تھے، اور انہوں نے کبھی ملک کو سکون کا سانس لینے نہیں دینا تھا۔ اور یہ جب بھی کوئی اہم فیصلہ یہاں پہ ہونا تھا ملک کے اندر، اگر عمران خان کرتا کوئی اہم فیصلہ، تو انہوں نے نہ صرف خود باہر آنا تھا سڑکوں پہ، اس عوام کو بھی لے کے آتے جس کو ابھی شعور حاصل کرتے کرتے وقت لگتا ہے، اور جس کی تربیت اب عمران خان نے کی ہے۔ کیونکہ بے نظریہ ہجوم جو ہوتا ہے وہ بھیڑوں کی طرح ہوتا ہے، بکریوں کی طرح ہوتا ہے، نظریہ دینا، ڈائمنشن دینا، ڈائریکشن دینا بڑی ضروری ہوتی ہے۔ تو سارا طے کیا گیا کہ ملک کو قائد اعظم کے نظریے پر اور لا الہ الا اللہ کے نظریے پر اب تربیت دینی اور شعور کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کس اسٹریٹجی کے تحت، کس عقل مندی سے، کس ذہانت اور دانائی سے امریکہ کے شکنجے سے نکلا جائے، اور اس کے اپنا نقصان بھی نہ کیا جائے، وار بھی مول نہ لی جائے، اور اس کو پیچھے بھی دھکیلا جائے، اور اس کے شکنجے سے نکل کر اپنا ایشیا کے خطے میں جو اہم رول ادا کرنا ہے پاکستان میں وہ بھی ادا کیا جائے۔ تو ادھر یہ سارے ہی ادھر دوڑتے ہیں اقتدار لینے کے لیے امریکہ، اور ان کو جا کے اپنی وفاداریوں کا یقین دلاتے ہیں۔
تو پلان یہ بنا. اب یہ میرا مفروضی آپ نے میرا انالیسز ہے, اس کو آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ واقعی یہ بنا ہے. یہ ثابت ہو گیا تو ہو گیا, نہیں تو اللہ مالک ہے. دیکھیں ہر بندے کو یہ جو انالیٹیکل تھنکنگ ہے, یہ سرمایہ دارانہ نظام نے ہمیں سب سے زیادہ ڈیمیج یہ کیا ہے کہ ہمیں ایسے کورسز بچوں کو دے دیے ہیں کہ ہم صرف رٹے کی طرف لگ گئے ہیں, اور خاص ایک طرح کی سوچ ہماری ڈیولپ اور ذہانت رہتی ہے, انالیٹیکل تھنکنگ نہیں رہتی. دیکھیں انالیٹیکل تھنکنگ ٹھیک ہو جائے تب بھی اعتماد ملتا ہے, غلط ہو جائے تو نالج ملتا ہے. تو اس لیے میری سمجھیں کہ یہ ایک تجزیاتی سوچ ہے, تجزیاتی فکر ہے. اس وقت یہ طے کیا گیا. اچھا اس سے پہلے یہ بھی تھا کہ جب تک اس ملک میں سے 2, 4, 5, 10 ہزار بددیانت چور ڈاکو لٹیروں کو پھانسیوں پہ نہیں لٹکا دیا جاتا تو نہ کرپشن ختم ہوگی نہ امن آئے گا. لیکن یہ بہت بڑا رسک ہوتا ہے, یہ بہت بڑا ظالمانہ ایکٹ بھی ہوتا ہے, بے گناہ بھی مارے جا سکتے ہیں, اور قانون کو اس حد تک ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. انسان وہ نہیں لیتے, یہ اور طرح کے فرعون اور طرح کے سخت دل لوگ ہوتے ہیں جو اتنا بڑا سٹیپ لے جاتے ہیں. اگرچہ یہ مشورے آتے رہے ہیں پچھلے بھی کئی دفعہ مقتدر لوگوں کو کہ اگر پاکستان کو درست کرنا ہے تو 5-10 ہزار بندوں کی گردنیں اتارو تاکہ یہ کل ختم ہو اور لوگوں کو سموتھ کر کے ملک کو سیدھے راستے پہ چلایا جائے. جو کرپٹ دیکھو پھانسی پہ لٹکا دو, جو بددیانت دیکھو پھانسی پہ لٹکا دو, جو ملک دشمن دیکھو. لیکن اس میں پھر قباحتیں بہت ہوتی ہیں. تو یہ اچھا فیصلہ کیا گیا کہ یہ نہیں بلکہ ان کو کھل کھیلنے کا موقع دیں اور ان کو یہ اپنے لالچ اور اقتدار کی ہوس میں خود ان کو گندہ کرنے دیں. تو یہ بنا. اس وقت پی ڈی ایم میں شامل نہیں تھی پیپلز پارٹی, اور سب کو یہ پتہ تھا کہ ان سب میں اگر کوئی سٹرونگ آدمی ہے تو وہ آصف زرداری ہے, جو چیزوں کو بین الاقوامی سطح پر گریسفلی موو کرنے کی اہلیت رکھتا ہے اور جس پر سارے دھیان بھی دیں گے, اعتبار بھی کریں گے. تو اس سے پہلے کچھ ادھر ادھر سگنلز دیے گئے کہ مفاہمت کے, تعلقات کے, اور ظاہر ہے کہ لالچ دیا گیا کہ اگلا وزیر اعظم بلاول ہوگا. اب جب یہ چیز سامنے آ گئی تو کوئی 2-3 سال پہلے, مجھے ایگزیکٹ ڈیٹ یاد نہیں, یہ مجھے اس وقت گھنٹی بجی جب بلاول صاحب نے کسی فارنر کو انگریزی میں انٹرویو دیتے ہوئے کہیں پہاڑوں پہ یا برفوں پہ کھڑے تھے, یہ سردی کا موسم تھا, تو اس نے سوال کیا کہ فوج نے آپ کے جو نانا تھے وہ بھی ضیاء الحق کی وجہ سے پھانسی پہ چڑھے, والدہ بھی آپ کی جو ہیں وہ ایک ڈکٹیٹر کے عہد میں ان کا مرڈر ہوا, اور آپ کے جو سینٹیمنٹ ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے تو خلاف آپ کا پورا بیانیہ یہی ہے, اور آپ کی ہمیشہ سے اپروچ یہی رہی ہے, تو اب آپ فوج کے حوالے سے کیا دیکھتے ہیں ملک کو. تو اس وقت بلاول نے جواب دیا کہ یہ دیکھیں, پہلی تو بات ہے کہ یہ ہمارے گھر کی بات ہے, ہم اختلاف کریں, لڑیں مریں, ہم پاکستان کے اندر ہیں, اس کا کسی دوسرے ملک سے کوئی تعلق نہیں ہے. دوسری بات بلاول صاحب نے یہ کی کہ فوج, جہاں تک فوج کا تعلق ہے تو وہ میری فوج ہے نا, وہ تو میری فوج ہے. جہاں تک جرنیلوں کی بات ہے یا وہ جو مہم جوئی کرتے ہیں, آمریت کی طرف آتے ہیں اسٹیبلشمنٹ, تو ہم ان کو روکتے ہیں, ان کے خلاف ہیں, ان کو کبھی تسلیم نہیں کرتے ہم کسی ڈکٹیٹر کو. تو واضح پالیسی ہے ہماری. لیکن فوج کے لیے بلاول صاحب کے منہ سے وہ بات اچھی نکلوائی گئی, یا وہ خود نکالنا چاہتے تھے, یا ان کا وین تھا, یہ بات سامنے آئی. تو مجھے لگا کہ کہیں کسی جگہ پہ پیپلز پارٹی اور ایک مستقبل کے لیڈر جو تیار کیا جا رہا ہے, اس کے منہ سے ایسی بات نکالنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ قربت ہو رہی ہے. ادھر وہ آیا, ادھر پتہ چلا کہ زرداری صاحب کی الیک سلیک اور قربت جو ہے وہ پنڈی سے زیادہ ذرا تھوڑا سا کہیں بڑے احتیاط کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے. یہ چیزیں جرنلسٹوں کے سامنے آ ہی جاتی ہیں. تو زرداری صاحب کو یہ پھر دیا گیا ٹاسک کہ زرداری صاحب آپ کچھ کریں اس میں, کیونکہ اگلا جو آ گیا نا, اگر اگلا اچھا, پھر اس میں حکمت عملی کے طور پہ عمران خان کے نہ چاہنے کے باوجود جنرل فیض کو وہاں سے ہٹایا گیا, تاکہ جنرل فیض والی بات بھی وہ ان کے ذہنوں میں درست لگے کہ ان کو تو ISI کے عہدے سے ہٹا دیا گیا اور کور کمانڈر لگا دیا گیا. اور یہ ایک اور بھی ابھی میرے ذہن میں بات آ رہی ہے, پھر یاد آتی ہے تو میں آپ کو ہاں یاد آ گئی. پھر ادھر تو زرداری صاحب سے بات کی گئی, ادھر میاں شہباز شریف صاحب جو پہلے ہی GHQ اور راولپنڈی سے اپنا میل جول اپنا رکھے ہوئے تھے, بھائی کی تمام تر, نواز شریف صاحب کی تمام تر مخالفت کے باوجود, گالی گلوچ کے باوجود, مریم صاحبہ کے اٹیکس اور حملوں کے باوجود, پرویز رشید اور طارق فاطمی کے وہ سارے جو اختلافات پیدا ہوئے ان کے باوجود, شہباز شریف صاحب سافٹ کارنر اور میل ملاقات کا دروازہ کھلا رکھے ہوئے تھے.
دوسری طرف پھر ہوا کہ یہ ساری چیزوں کو انگیج کیا جانے لگا اپنی اپنی جگہ پر، اور اگلا جو کام ہوا وہ یہ ہوا کہ ادھر سے ایک خبر جو ہے لفٹ تھرو کر دی گئی، خبر جو ہے وہ چھوڑ دی گئی کہ جی اندرونی کچھ اختلافات پیدا ہو گئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اور حکومت کے درمیان، عمران خان کی حکومت کے درمیان۔ پھر بات آگے بڑھی جنرل باجوہ کے درمیان اور عمران خان کے درمیان۔ پھر ایک کوئی کالم کسی سے لکھوا دیا گیا کہ جی معاملہ ہے ایکسٹینشن کا، نوکریوں کے معاملات ہیں، جو نوکریاں چلتی ہیں۔ اب اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ باتوں کو یہ ڈالا گیا کہ جنرل باجوہ پھر ایکسٹینشن لینا چاہتے ہیں، عمران خان دینا نہیں چاہتا، یہ پھڈا پڑ گیا بھائی، اب یہ نہیں، اب بچتا نہیں ہے عمران خان۔ ادھر سے یہ چیزیں ان کو یقین آنا شروع ہو گیا کہ بھائی اندر کھاتے کھچڑی پک گئی ہے، تو کیوں نہ اب ہم اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہو کے شہباز شریف صاحب تو کچھ کریں۔ ادھر سے زرداری صاحب اور ان کے دوستوں کو بھی یقین آنے لگا کہ بھائی اب جو ہے نا خان کا، اب نیازی کا جو ہے نا بوریا بستر گول ہونے جا رہا ہے۔ وہاں پہ بڑی گیم ڈالی گئی کہ میرا خیال یہ ہے کہ ان کو اپنے سورسز کے تھرو یا غالباً خود آصف زرداری صاحب کے، چونکہ امریکنز کے ساتھ، کیونکہ ریمنڈ ڈیوس کو انہوں نے اپنی حکومت کو پس پشت ڈال کے، اپنے انصاف کو پس پشت جو بھی تھا عوام کو ڈال کے، ریمنڈ ڈیوس کو شاید ملک ریاض سے ادائیگی کروا کے اس کے جو مقتول کے وارثان تھے، کوئی اس طرح کا تو ہوگا، مجھے کنفرم نہیں۔ بہرحال لب لباب یہ ہے کہ وہاں سے انہوں نے ریمنڈ ڈیوس کو آزاد کروا کے امریکہ کے حوالے کر دیا تھا، اور بھی کچھ اس طرح کے کام جو امریکہ چاہتا تھا۔ امریکہ جب ڈرون پھینکتا تھا تو انہوں نے کہا تھا کوئی بات نہیں ہے، چھوٹا موٹا ڈیمیج ہو جائے، اصل میں یہ ہے کہ ہمارے تعلقات ڈیمیج نہیں ہونے چاہیے۔ زرداری صاحب نے امریکہ کو بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا تھا، تو ان کے تعلقات بھی اچھے تھے۔ پھر وہاں پہ ان کے یہ اتنے سمجھدار تو ہیں کہ وہاں لابیسٹ جو ہے یا لابینگ کرنے والی فارمز 2-4 وہ انہوں نے لے رکھی ہوں، یا ان کے پینل پہ ہوں، کنسلٹنٹس ہوں جو وہاں پہ رابطے بھی رکھتے ہوں، تو وہ پھر آگے وہاں پہ لابنگ کا کام۔ اب شروع یہ ہوا کہ کسی نے امریکن تھنک ٹینک کو یہ بتایا کہ اس وقت عمران خان کی جو پاپولیرٹی ہے نمبر 1 وہ ختم ہو گئی ہے۔ دوسرا، عمران خان تو کا جھکاؤ تو چین اور رشیا کی طرف ہے، بھائی وہ تو رشیا جا کے کام کر رہا ہے، اس نے آ کے آپ کو شٹ اپ کال دینی ہے، اور اس نے نکل کے رشین بلاک میں اور چائنیز بلاک میں چلے جانا ہے۔ لیکن اس وقت بہت کمزور ہے، اور پاکستانی فوج بھی جو ہے اس سے مطمئن نہیں ہے، اور کام خراب ہے۔ تو یہی وقت ہے کہ اگر تھوڑی سی پش مل جائے، ہم وہاں پہ تحریک عدم اعتماد موو کریں، ادھر سے تھوڑی سی آپ کا پریشر پڑ جائے جو اسٹیبلشمنٹ ہے، تو ہمارے لیے کام آسان ہو جائے گا۔ اب یہ کام انہوں نے دھڑلے سے کر دیا۔ پھر یہ یعنی سب کو پتہ کہ پھر اس کے بعد ہوا کیا۔ اب وہ ادھر کام، اب میں آپ کو وہ پھریرا جو لہرا کے عمران خان میں، اس کا بھی پوائنٹ آپ کو بتاؤں۔ وہ پہلے آیا تو عمران خان تک پہنچا ہی نہیں، اس کے بعد مہینہ لگ گیا نہیں پہنچا۔ اب جو کام ڈالنے والے تھے انہوں نے کہا یار یہ خان کو تو پتہ ہی نہیں چلا، تو خان اس کو کیسے لہرائے گا اور کیسے یہ سمجھے گا کہ امریکہ کی سازش ہے، اور کیسے اس کے کان میں ہم ڈالیں کہ امریکہ کو ہمارے ہاں مداخلت کر کے رجیم چینج کرنے کی سازش کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اور ان کو یہ پتہ تھا کہ یہ پاکستان میں صرف اور صرف عمران خان ہے جو امریکہ کے سامنے ایبسولوٹلی ناٹ بھی کہہ سکتا ہے، اور پھریرا لہرا کے بھی کہہ سکتا ہے کہ آپ کو کوئی حق نہیں کہ آپ ہمارے ملک میں مداخلت کریں، کیونکہ ہم غلام نہیں ہیں۔ یہ آزادی کا نعرہ عمران خان کے علاوہ کوئی نہیں لگائے گا۔ یہ وہ بھانپ گئے ہوئے تھے کہ یہ دلیری اگر کوئی کرے گا، اگر چین کو اس طرح کو کوئی دلیر لیڈر پاکستان میں چاہیے، فوج اسٹریٹجیکلی نہیں کرے گی، لیڈر جو ہے وہ اپنے خوف، بزدلی، لالچ اور حرص کی وجہ سے اور اپنے باہر پیسے اور اولادیں ہونے کی وجہ سے نہیں کریں گے۔ صرف عمران خان ہی یہ رسک لے سکتے۔ رسک کیا لینا، اس نے کر دینا، دلیر آدمی۔ تو اس لیے وہ پھریرا پھر اس کے سامنے 1 مہینے کے بعد لایا گیا کہ یار اس کو تو دکھاؤ۔ یہ جو کہتے ہیں نا جی کہ آئی بی نے بتا دی، اندر سے کسی نے، بھائی اندر سے اس کو کہا گیا کہ یار اس کو تو دکھاؤ جس نے رولا ڈالنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں، اگر سازش تسلیم کر لی جاتی تو آ جاتا سارا ملبہ ہماری ایجنسیوں پہ کہ بھئی آپ لوگ اس سازش کو بھانپ ہی نہیں سکے، اطلاع نہیں پہلے دے سکے، پکڑ نہیں سکے۔ اب اگر بیچ میں وہ ان کو ساری چیزیں روز روشن کی طرح عیاں تھیں اور وہ چیزوں کو
بڑا انٹیلیجنٹلی سارا پلے کر رہے تھے. CIA سے پلے کرنا کوئی آسان کام ہے, را سے پلے اس کی آنکھوں میں دھول جھونکنا کوئی آسان کام ہے, باقی اتنی بڑی MI6 کو جو ہے وہ اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھنا کوئی آسان کام ہے. لیکن ISI میں یہ طاقت ہے, ایسے اس کو نہیں, دنیا اس کے متر نکل جاتے ہیں دنیا کی ایجنسیوں کے ISI کا نام سن کے. تو یہ اس وقت جو ہے سارا کر کے پلان کر کے عمران خان تک پھریرا پہنچایا گیا. پھر سیکورٹی کونسل میں اتنا تسلیم کر لیا گیا کہ عمران خان کے پاس سٹینڈ لینے کے لیے ایک سچائی موجود ہو, یہ نہ ہو کہ وہ بس ایسے ہی جو ہے وہ بعد میں جھوٹا ہو اور اس کو جو ہے وہ مقصد کنڈیمڈ کرنا پڑے اور ہر طرف سے مذمت ہو جائے. آدھی بات مان لی گئی, جو نہیں ماننی تھی وہ نہیں مانی انہوں نے. تو آج جو کام کارآمد بات ثابت ہوتی وہ پھریرا لہر, کیونکہ شاید اگر کانسپائریسی تھی تو پھر یہ ہماری امریکہ کے خلاف تھی کہ ہم نے اس کو کس طرح انوالو کر کے. آپ یاد کریں بائیڈن نے ایک بیان دیا تھا, خبر آئی تھی کہ اس نے اس تھنک ٹینک کو جس نے کہا تھا کہ عمران خان اس وقت جو ہے وہ کمزور ہو چکا ہے, اس کو سنب کیا ہے. اور یہ انہوں نے کوئی بڑے لیول پہ اپنے کوئی امریکی کوئی نیشنل سطح پہ نہیں کیا, یہ وہ ڈونلڈ لو ہمیں اس کو کہہ دیا یار جا کے اس کو سفیر کو بلاؤ, اس کو بندے کا بچہ بنو, یہ نہ کیا تو ہم پھر طبیعت صاف کر دیں گے. ایسے وہ کرتے رہتے ہیں امریکن ہر وقت, وہ پوری دنیا سے ڈیل کرتے ہیں. جہاں پہ ان کو پھر چڑھائی کرنی ہوتی ہے وہاں صدر خود بولتا ہے. یہاں تو ڈونلڈ لو بیچارہ مسکین آدمی کو وہاں پہ کیا اس کی چھوٹے موٹی حیثیت ہوگی وائٹ ہاؤس میں, تو وہ وائٹ ہاؤس کو بھی آپ سٹڈی کریں تو آپ کو بڑے کردار وہاں پہ مزیدار ملیں گے, اور صدر کی مشکلات بھی نظر آئیں گی, ان کی سیاسی پارٹیوں کی بھی. تو ادھر عمران خان کو پھر وہ پھریرا لہرا دیا, اور پھر وہ ثابت بھی. پہلے لوگوں نے کہا جی یہ کیا ہے, خط خود کوئی نہیں ہے دکھاؤ. اس نے خط دکھایا, نہیں اس میں لکھا کیا ہے بتاؤ. اس نے کہا یہ لکھا, اس نے کہا نہیں یہ سیکورٹی کو, اس نے کہا یہ لو, پارلیمنٹ اس نے کہا یہ لو. اور ساتھ میں پاکستان کے اندر دیکھیں سب سے امریکہ کے لیے ہر بندہ امریکہ شاید جانا چاہے, لیکن امریکہ کے خلاف پوری نفرت موجود ہے, سینٹیمنٹ. چائنا کے لیے محبت موجود ہے, روس کے لیے اب ہم سارے اوپن ہارٹ اب سوچنا شروع کر دیا ہے کہ جو امریکہ نے نفرت پھیلائی تھی کہ جی یہ کافر ہیں اور اتحاد ہے اور یہ اور وہ کام گڑبڑ غلط تھا, ہم سازش کا حصہ بنے, شکار ہوئے, لیکن وہ بھی اب دوست ممالک میں آتا جا رہے ہیں. تو دوسرا سینٹیمنٹ یہ. تیسرا یہ تھا کہ عمران خان کو باقاعدہ صوفیاء کرام کہہ لیں, علماء کرام کہہ لیں, بڑے جید لوگوں سے یہ سارا کچھ ملنے کا موقع ملا. مولانا طارق جمیل ہیں اور صوفیاء کرام ہیں جنہوں نے, اس نے کہا ہے کہ میرے دل میں پہلے نہیں تھا ایمان کا یہ مقام اور یہ لیول, یہ قوت جو اب آ گئی, اور اس لیے مجھے کوئی ڈر نہیں. عمران خان کی بھی نظریاتی تربیت کی گئی کہ اللہ کی غلامی کے بعد کوئی غلامی نہیں ہے, ورنہ وہ علامہ اقبال کے شعر پڑھنے والا تھا عمران خان, اب بھی ٹوٹے پھوٹے وزن خراب کر کے, لیکن مطلب سمجھا جاتا ہے. تو یہ چیزیں, اچھا اس کے بعد پھر ان کو پتہ تھا کہ اسی نے محنت کرنی ہے اب, لیکن کچھ چیزیں ان ایکسپیکٹڈ بھی مدد شامل ہوئی. ان کو کسی کو یہ احساس نہیں تھا کہ جیسے ہی عمران خان کو ہم اتاریں گے یہ اللہ کی مدد, پوری قوم سڑکوں پہ ہوگی. اور وہ یہ معجزہ ہوا کہ جیسے ہی یہ چور ڈاکو آ کر بیٹھے, عوام تو ششدر رہ گئی کہ یہ ملک کے ساتھ ہو کیا گیا. انہوں نے کہا لو جی کام بن گیا, یہ کام موومنٹ شروع ہو گئی. عمران خان نے پھر جس طرح روزانہ کی بنیاد پر میڈیا کو یوز کرتے ہوئے, سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہوئے, لوگوں کو اللہ اور رسول یاد دلاتے ہوئے, قائد اعظم اور علامہ اقبال یاد دلاتے ہوئے جس طرح موومنٹ اور کیمپین چلائی, اور اس کے جو ساتھیوں نے, اچھا اس میں یہ بھی تھا کہ عمران خان کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ اس کے ساتھ کون کون کھڑا ہے آخری وقت, اور موتر کس کا نکل گیا ہے, اور بھاگ کون گیا ہے, اور بکھ کون گیا ہے. یہ چیزیں بھی نتھر کے آئیں گی, کیونکہ اگلے رجیم میں ہمیں یہ ساری چیزیں چاہیے. اگلے کام جو اگلا جا رہا ہے حصہ, اس میں یہ ساری چیزیں وفادار ساتھیوں کی, نہ ڈر ساتھیوں کی, بے خوف ساتھیوں کی, اور قربانی دینے والی ساتھیوں کی ضرورت ہے. تو زازورے والا یہ سارا کام نتھر کے سامنے آیا. میں اس لیے خاموش ہو گیا, میں نے اپنی ایک ویڈیو لگا دی تھی آج سے کوئی 2, 2.5, 3 مہینے پہلے کہ عمران خان انٹرنیشنل گریٹ گیم اور فیوچر, یہ وہ سارا, یہ میں نے اوپر وہ میری پن یوٹیوب چینل لاہور ٹی وی پر, لاہور ٹی وی یوٹیوب چینل جو ہے اس پر میں نے پن پوسٹ کر کے وہ لگا دی. یہ میں نے ہولڈ کر لی. میں نے کہا اگر ابھی سے یہ اپنا تجزیہ دوں گا, میں اب بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ میرا تجزیہ ہو سکتا ہے بالکل ہی غلط ہو, یہ میں ڈسکلیمر دے رہا ہوں, لیکن میں نے کہا اگر یہ میرا تجزیہ جو ہے
وقت سے پہلے آ گیا تو کہیں گیم نہ بگڑ جائے، کیونکہ ان کے ساتھ ہونی ہے ستھری، ان کی ہونی ہے چھترول، ابھی وہ بھی بتاتا ہوں کہ اور کیا ان کی چھترول ہونی ہے، اور انہوں نے میری بات کو پورا، اگر وہ غلط بھی ہے تو درست سمجھ کے ملبہ ان پہ ڈال دینے۔ ان کا کردار تو آپ نے دیکھ بھی لیا کہ ایک فیصلہ ان کے حق میں آ جائے تو عدالتیں زندہ باد، اور خلاف آ جائے تو عدالتیں مردہ باد۔ ان کے لیے اسٹیبلشمنٹ اقتدار کے رستے ہموار کرے تو اسٹیبلشمنٹ زندہ باد، ان کے پیچھے ہٹ جائے اور ان کے لیے دھاندلی میں شامل نہ ہو تو اسٹیبلشمنٹ مردہ باد۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اسٹیبلشمنٹ پیچھے کہاں ہٹی۔ ایک تو انہوں نے ان کو کھلی اجازت دی، بھئی جو ہوتا ہے کر لو۔ انہوں نے تشدد کیا عوام پر، انہوں نے مارا، آنسو گیس، گھروں میں چھاپے۔ اس سے کیا ہوا؟ کیا اسٹیبلشمنٹ کو یہ نہیں پتا کہ جب آپ کسی موومنٹ کو کچلنے کے لیے تشدد کرتے ہیں تو دنیا کی تاریخ میں آج تک تشدد سے کوئی موومنٹ ختم نہیں ہوئی، ہمیشہ بڑھتی ہے اور بھڑکی ہے، اور اس کے بعد طاقت حاصل کرتی ہے، پاور میں آتی ہے، اور پھر اور طاقت اور قوت سے بڑھتی ہے۔ وہ پیچھے ہٹ گئے، انہوں نے کہا کر لو جو ہوتا ہے۔ اور اس وقت پھر نکلا ہے عام آدمی، اس وقت مزدور نکلے ہیں، اس وقت چھوٹا طبقہ، بڑا طبقہ، پڑھا لکھا طبقہ، میرے جیسا ان پڑھ طبقہ، سارے نکلے ہیں۔ پھر یہ بھی ان کو تقویت ملی کہ یہ تو لوگ ٹرسٹ کر رہے ہیں، کیونکہ وہ ان پہ بھروسہ نہیں کر رہے تھے۔ اچھا، دوسرا یہ آ کے جو انہوں نے کہہ رہے تھے جی 5 روپے پٹرول بڑھا دیا، جلوس نکال رہے تھے، لانگ مارچ، ٹرین مارچ، ریڑھا مارچ، کار مارچ، انہوں نے کہا اچھا اب چلا کے دکھاؤ پھر ملک۔ یہ ایکسپوز ہو گیا 3 مہینوں میں، بری طرح گندے ہو گئے، رہی صحیح کسر بھی پوری ہو گئی کہ یہ تو ملک کا تو ستیہ ناش کر دیا۔ عوام کو بھی نظر آ گیا، اسٹیبلشمنٹ کو بھی، دنیا کو بھی نظر آ گیا، اور خود ان کو بھی نظر آ گیا۔ اب دنیا کو نظر آ گیا کہ عمران خان پاپولر ہے، 2/3 اکثریت سے آئے گا، تو ان کو پتہ ہوگا کہ اس کے پیچھے قوم ہے، پورے ملک کی عوام ہے، اور وہ اس بات کی عزت کرتے ہیں۔ وہ پھر ذرا حوصلے اور صبر سے، اور پیچھے چائنا اور روس جیسے ملک کھڑے ہوں تو پھر امریکہ بھی سوچ سمجھ کر بات کرتا ہے۔ اب وہ ساری چیزیں سموتھ ہو گئیں، اور مجھے یہی انتظار تھا کہ اقتدار جو ہے پنجاب کا جس دن عمران خان کے پاس آئے گا، اور مجھے لگ رہا تھا کہ آئے گا، تو میں اپنا یہ ویلاگ جو ہے اپلوڈ کروں گا۔ آگے میری آپ وہ ویڈیو دیکھیں کہ بین الاقوامی سطح پر عمران خان کی کتنی ضرورت ہے، اور وہ کیا کردار ادا کرنے جا رہے ہیں۔ میں اس میں چاہے لوگ یہ کہیں جی کہ فوج نے یہ کر دیا، دیکھا نا سازش، بھائی ان کو تو گندہ کرنے کی سازش تو پھر نکلی بھی ہے تو ٹھیک نکلی۔ یہ سارے ان سب نے 30-40 سال ملک کا بیڑا گھر کر دیا ہے، عوام بیچاری کو بھرکس نکال دیا، عوام کا مار دیا جیتے جی۔ ان کے ساتھ یہ شکر کریں کہ یہ چوراہوں پر لٹکائے نہیں گئے، اسی کو وہ سمجھے۔ اور لیکن میں آپ کو بتاؤں، نواز شریف صاحب آئے تو ابھی بھی مجھے لگ رہا ہے کہ وہ پھر واپس نہیں جائیں گے، وہ پھر کہیں بھی نہیں جائیں گے، اللہ کے پاس ہی جائیں گے، چاہے میرے بعد ہی کہے میں پہلے گیا، وہ پھر اللہ کی طرف ہی یہاں سے جائیں گے۔ یہ وہ بھول جائیں کہ نواز شریف یہاں پہ آئیں گے اور لیڈرشپ کریں گے، جس دن آ گئے اسی دن مکڑی کی طرح جالے میں پھنس جائیں گے۔ یہ میں آپ کو اگلی بات بتا رہا ہوں، ورنہ کچھ ان کو جانے دیا ہوتا، کیسز بھی وہاں پہ ہولڈ کروا لیے گئے، ان کا نیب والا کام بھی، اس کو بھی لگام ڈالی گئی ان کا۔ پھر یہ چاہتے تھے کہ فوج اور عوام آپس میں لڑ پڑیں، وہ بھی نہیں ہو سکا۔ پھر یہ چاہتے تھے کہ فوج سر پہ کھڑی ہو کر دھاندلی کروا کر پنجاب کے ضمنی الیکشن میں جتوائے، وہ بھی نہیں ہوا۔ ان کے ساتھ کتوں والی صحیح ہوئی، اصل اسے کہتے ہیں کتوں والی ہونی، اور آگے ہونی جا رہی ہے۔ وہ چوراہوں والا کام تو اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ بھی نہ ہو، لیکن ثناء اللہ اور ان لوگوں نے جو کچھ کیا ہے اس کا تو پھر یہ اللہ کی طرف سے بھی ان کو ملے گا، اور یہی اسی زمین پر اللہ کے بندوں کی طرف سے بھی ملے گا۔ لاہور ٹی وی کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں، اس کو تو ضرور شیئر کریں۔ اور میں پھر یہ بتا دوں، میرا ڈسکلیمر ہے کہ یہ میرا تجزیہ ہے، بالکل اس میں ایک پل کی ٹکے کی جو ہے وہ انفارمیشن شامل نہیں ہے۔ میری سوچ ہے، میں سوچتا رہتا ہوں، سوچنے والا آدمی ہوں، پڑھتا رہتا ہوں، دنیا کو اسٹڈی کرتا ہوں، دنیا کے حالات، دنیا کی معیشت، دنیا کی سیاست، دنیا کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے طریقہ واردات، اور سب سے زیادہ سرمایہ دارانہ نظام کی غلیظ حرکتیں اسٹڈی کرتا ہوں، جس سے مجھے دنیا کا کسی بھی اپنے ملک کا خاص طور پہ پرسپیکٹو بنانے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ بہت شکریہ۔